یا زیادہ مال گٹھا کریں گے بائی انفیئر مینس، تو یہ ہماری کامیابی کا ایک راستہ بنے گا اور لوگ ہماری عزت کریں گے اور ہم کامیاب تصور ہوں گے. یہ تو ہماری ایک پرسپشن ہے نا. تو آپ ذرا عاطف آپ بھی بتاؤ کہ جو ہمارے اندر یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کیوں کرپٹ ہوتا ہے، مطلب ہم کیوں ایسے لالچ میں آ جاتے ہیں، یا ہم ایتھکس کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہم شارٹ ٹرم کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ ایک بنیادی ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس طرف دوڑ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے سوچ کو یا ایتھکس کو پلوٹ کر دیا اس کرپٹ سسٹم نے یا اس نے، یہ اس کی سوچنے کی اور یہ اس کی وجہ اگر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایجوکیشن کی وجہ سے، کہ جتنا ہم ایجوکیٹ کر سکیں اپنے پیپل کو اور اس کو ایز اے نیگیٹو شو کرنے لگ جائیں گے ڈیبیٹس کے تھرو، تو اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے عاطف نے بھی کہا کہ یہ ایجوکیشن ہے یا ایک غور و فکر ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلنا ضروری ہے. کیونکہ اگر بائی ڈیفالٹ ہم سارے انسان اپنی کامیابی کی ہی طرف جاتے ہیں تو ہم کامیابی کی ایکویشن یا اس پوائنٹ کو ہم نکال نہیں سکتے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے کامیاب نہیں ہونا، آپ نے دنیا میں کامیاب نہیں ہونا یا آپ نے آخرت میں کامیاب نہیں ہونا، اس ایکویشن کو ہم اپنے مائنڈ سے نکال نہیں سکتے. جبکہ ہم نے جو آج کے دور میں ایون جس نے بھی تبلیغ کی ہے یا اسلام کے نام پہ کوئی باتیں کی ہیں، تو زیادہ تر ہمیں یہی سننے کو ملا ہوا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں ہمیں پسپائی ہوگی، ہم ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں آخرت میں جا کے کامیابی ہوگی. تو پھر اس کا مطلب ہم اس بنیادی جو نقطہ ہے انسان کا کامیاب ہونے کا، وہ اگر ہم اس کو ہٹا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں، ہم مسلمانوں کو خاص کر کے، کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان مسلمانوں سے کمپیئر کریں جو پہلے مسلمان تھے. کون سے؟ جو پہلے والے مسلمان تھے. اور جب وہ مسلمان آئے چند لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہے نا آپ کو کہ جب وہ ہجرت کی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے ساتھ، باقی سارے ان کے خلاف تھے، ان کے رشتہ دار ان کے خلاف تھے. تو وہ ایک ریولوشن تھا جو کہ اس مائنڈ سیٹ کا تھا، جو لا الہ الا اللہ کا ریولوشن تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کسی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دینی جتنی اللہ کو دینی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سے مراد کیا تھی کہ وہ پرنسپل تھے اللہ کے، کہ جھوٹ نہیں بولنا، اچھے کام کرنے ہیں، کہ مطلب جس طرح اللہ نے انسان کو فطری ڈیزائن کیا ہوا ہے نا، اس طریقے سے انسان نے چلنا ہے تو کامیاب ہوگا، ادروائز وہ کامیاب نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے اندر آئے ہیں، کافی دفعہ بتایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سن لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سن لیں، حضرت ابراہیم کی کہانی سن لیں. وہ ایک تھے، ایک طرف تھے، لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ تھا، اس مائنڈ سیٹ میں یہی چیز تھی کہ کوئی چیز لا الہ الا اللہ میں یہی ہے نا، کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے معبود بنا لی ہے نا. تو ہم نے جب معبود بنا لیے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا اسکول سسٹم ہے، ہمارے ارد گرد جو دوست احباب ہیں، یا ہمارا کچھ ہم خود، کیونکہ فطری طور پہ ہم جو 5 سینسز سے جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں لائف کو، وہ دنیا ہی ہوتی ہے نا، دوسری چیز نہیں ہوتی. جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس 5 سینسز سے، اس کا مطلب ہے جو دنیا کی چیز ہے وہ آپ جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اصل میں کامیابی والی جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آنے والی ہوتی ہیں. یا تو وہ بہت لانگ ٹرم میں پتہ چلتا ہے جا کے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے. تو ادروائز آپ وہ بھی غور و فکر کرنے والے ہوں گے تب پتہ چلتا ہے آپ کو، ادروائز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے نیچرلی آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں فوراً دنیا کے چکر میں. صحیح ہے. تو جب یہ مینٹالٹی مطلب اس چیز کو آپ نے جب چینج کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں اور اصول پرنسپلز جو ہیں وہ جب تک آپ کی ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے تو ہم اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں بنے گا. اور جب ان لوگوں کا بنا، اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نہیں بنا ہوا. جب ان لوگوں کا بنا تو ان لوگوں نے دنیا میں بھی ترقی کی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. جانا تو دنیا کے ذریعے ہی ہے نا، کہ نہیں، کہ دنیا کے کوئی کاموں سے ہی ہمیں کوئی اجر ملے گا نا. تو اگر ہم دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے نا، اچھے کام پریکٹیکلی بتانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے دور میں دیکھ لیں کتنی ہماری فتوات تھیں، ہم نے مطلب سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے لی، جنگیں اتنی کیں،
پالیٹکس ہم نے کی، مسلمانوں نے کی، اور مطلب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے کام کیے، ٹھیک ہے. مطلب یورپ میں ہماری کتنی 600 سال کو یہ حکومت رہی ہے کتنی مسلمانوں کی. اس طرح برِ صغیر میں دیکھ لیں کتنا عرصہ تھی، اور بھی دنیا میں مطلب بڑا تھا، تو کامیاب ہوئے نا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں کیوں نہیں ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. آج کا جو دور چل رہا ہے وہ اس میں ہماری ڈیفینیشن ہماری مائنڈ سیٹ کے اندر یہی چل رہی ہے کہ پیسے سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے ہوتا ہے، اچھے کاموں سے نہیں ہوتا. اب یہ جو تبلیغ ہے یا یہ جو کام ہے، اگر ہمارے ذہن میں بار بار ہم نہیں سوچیں گے تو دنیا ہمارے اوپر اثر کرے گی. ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم بار بار نہیں سوچیں گے. پھر ہم نے جب آپ سمجھے نا اپنے پیرامیٹر، یعنی میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں کئی دفعہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہے، ابھی سمجھ آئی ہے، اس سے پہلے ہمیں سمجھ نہیں تھی بہت پہلے. ٹھیک ہے، سمجھ کیا آئی ہے کہ کامیاب ہونا ہے زندگی میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان ہو جانا ہے اور بس نمازیں پڑھنی ہیں اور بس اللہ اللہ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہونا ہے. اللہ نے کامیابی آپ کو دینی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جیب بھر لیں یا آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوں گے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں. آپ اتنا کریں کہ آپ، کیونکہ آپ کے پاس پوٹینشل ہے نا، آپ کے پاس ایک خاص قسم کی سکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دے کے بھیجا ہوا ہے. آپ بہت یونیک ہیں اس دنیا کے اندر. تو وہ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی، جب ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی، تو وہ آپ دنیا کو دینے کے لیے آئے. جب آپ دینے کے لیے آئے ہیں تو مطلب آپ کو بائی پروڈکٹ پیسے کی صورت میں کسی اور صورت میں ملتا جائے گا جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. ورنہ آپ دنیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے اور یہی فلاح ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارا سیٹل نہیں ہو رہا، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں سیٹل ہو رہا. اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ایمان، اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان کی غور و فکر سے ایمان کو بلند کریں. تو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلند کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ہوپ رکھیں کہ آئی ول بی سکسیزفل ان ہیئر اور ہیئر آفٹر. صحیح ہے؟ تو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اگر یہ سیٹ نہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ پھر وہ بائی انفیئر مین سے کرتا ہے سارے کام. ٹھیک ہے نا؟ پھر یعنی کہ آپ اس کو جس طرح مرضی کنٹرول کریں نا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. ٹھیک ہے؟ تو دنیا نے، یا فار ایگزامپل ہم نے مسلمانوں کی جیسے ایگزامپل دی، تو یہی مائنڈ کے اوپر کام ہوا نا. صحیح ہے؟ تو دنیا بھی جو آج کل کے ڈیولپ کنٹریز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اس مائنڈ پہ اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اپنے ملک میں تو بنایا ہوا ہے، دوسروں کے لیے نہیں بنایا ہوا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں ان کی بھی مثال آئیڈیلسٹک تو نہیں دیتا کہ وہ بہت ہی آئیڈیل ہیں. آئیڈیل اس لیے نہیں ہے کہ وہ منافقت ہے ان کے اندر. منافقت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو ٹھیک ہے، اپنے لیے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اصول، یہ سیکرٹس ہیں زندگی کے، اور جیسے بھی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، بائبل پڑھ کے کیے ہیں، قرآن پڑھ کے کیے ہیں، یا ویسے ریسرچ کر کے کیے ہیں، لیکن وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے مخلص نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ دین کا چراغ ہمارے پاس ہے نا، بس یہ ہمارے پاس ہی رہے، دوسری پوری دنیا کو کنفیوز کر کے رکھا جائے. کنفیوز کیسے کر کے رکھا جائے؟ پیسے کا لالچی بنا دیا جائے، ان کے دماغوں میں بت بنا دیے جائیں جن سے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو. ہمیں پتہ ہے، یعنی کہ جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اتنے لالچی ہو جائیں. پھر ہمارے پاس تو، کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو ہمارے پاس پیسے تو ہوں گے، دنیا تو ہمارے پاس ہوگی، تو ہم ان کو دیں گے. جب وہ دیں گے تو ہمارے غلام بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر ان کو اہمیت ہی نہیں ہوگی تو وہ غلام کیوں بنیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ خود اپنا پوٹینشل جو ہے نا خود یوز کر کے اچھائی کے راستے پہ، صراط مستقیم کے راستے سے اپنے پوٹینشل کو یوز کریں گے اور اپنا یعنی انڈیپینڈنٹ ایک قسم کے ہو جائیں گے. ان کو کوئی انکم کی پرابلم نہیں ہوگی، کھانے پینے کی ضرورتوں کا مسئلہ نہیں بنے گا. جو بھی ساری چیزیں زندگی کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کے پاس ہوں گی، اور بلکہ دوسروں کے لیے بہتری کا سبب بنیں گے. تو کرپشن جو ہے وہ از ون آف، یعنی کہ ایک تو مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ دنیا کا لالچی ہے، اور جو اچھے اور پرنسپلز جو ہمارے ہیں ان کی طرف ہمیں اس سے کامیابی کا امکان یا امید نہیں ہوتی. وہ پھر آگے آ جائیں تو کرپشن ہم پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کامیابی ادھر سے نظر آتی ہے. تو پھر جب کامیابی نظر آتی ہے تو پھر ہم اوور آل بینیفیشل نہیں رہتے. جیسے ہم نے پھر آگے گھر کی بات کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر 4-5 لوگ ہیں تو اگر وہاں پہ انصاف نہیں ہے، گھر کے اندر چلے انصاف نہیں ہے، تو ڈی موٹیویشن ہوگی.
ایک بندہ تو کام کر رہا ہوگا تو چلیں انکم تو ہوگی نا، لیکن اس لیول کی نہیں ہوگی کہ اگر 4-5 لوگ سارے کام کریں. لیکن سارے 4-5 لوگ کیسے کام کریں گے؟ جیسے میں نے آگے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاکستان کے اندر جنرلی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایون پارٹنرشپ کے بھی بڑے مسائل ہیں کہ ہم پارٹنرشپ نہیں بنا پاتے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہی وجہ مائنڈ سیٹ، کہ مائنڈ سیٹ کیسا ہے؟ لالچی ہے، وہ لالچی ہے یا کولیبریٹیو نہیں ہے. تو وہ کیا ہوا کہ اس سے مطلب آپ تھوڑا سا گرو کریں گے تو آپ اپنا حصہ کھینچیں گے، وہ اپنا حصہ نہیں کھینچیں گے، اس کا بھی کہیں گے کہ اس کا بھی مجھے مل جائے، تیسرے کا بھی مل جائے مجھے. تو آپس میں وہ نہیں ہوگی، بنے گی نہیں، اور آپ کولیکٹیولی نہیں کریں گے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف کے طور پہ ایک ایکویلٹی کے بیس پہ آپ اگر وہ سسٹم ڈیرائیو نہیں کریں گے تو سب کے لیے ڈی موٹیویشنل ہوگا. فار ایگزامپل ایک بندہ جس کو جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو زیادہ ملنا شروع ہو جائے، اور جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو کم ملنا شروع کر دے، تو دونوں کا نقصان ہے. کیونکہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس نے اگر صحیح طریقے سے کام کرتا تو وہ دونوں کا بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی. لیکن کیونکہ وہ اس نے اپنا ڈائریکٹلی حصہ کھینچنے کی کوشش کی اور پھر اس کا آپس میں نہیں بنا. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کرپشن جو ہے اوور آل آپ نیچے ہوں گے. ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ فائنینشلی زیادہ ہے، اس کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ پیس میں نہیں ہوگا. اب دوسری بات کہ اگر وہ جو بندہ کرپشن کر رہا ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے تو اوور آل وہ سٹیبل نہیں ہوگا. وہ ایک چیز اس کے پاس ہوگی لیکن بیلنس نہیں ہوگا. تو پیس آتا ہے بیلنس سے. پیس کس سے آتا ہے؟ بیلنس سے. فار ایگزامپل ایک چیز اس کے پاس بہت زیادہ ہے اور 3 چیزیں جو میٹر کرتی تھیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں، جو کہ آنی تھی کسی اور سے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے انجسٹس کریٹ کیا ہوا ہے، کرپشن کر کے آگے گیا ہوا ہے. تو وہ پیسفل نہیں ہو سکتا، وہ بیٹر پرفارم نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے جو کرپشن کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ان دا لانگ رن پیسفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹیو ہے. تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں اور اوور آل انکم بھی نہیں بڑھ رہی، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ایک رپورٹ تھی جو ورلڈ بینک نے شائع کی کہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی اگر ملک کے اندر کرپشن ہو تو آپ کی جو انکم ہے وہ 1% ایوری ایئر ڈاؤن جاتی ہے، ایٹ لیسٹ 1% ڈاؤن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ صحیح ہیں، انصاف پسند ہیں اور کوئی کرپشن کم سے کم ہے تو آپ کا گراف اوپر جائے گا، اور وہ جو گراف اوپر جائے گا وہ انکم سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی اور سارے خوشحال ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ایک بڑی زبردست میں نے ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، عامر خان نے بڑی زبردست بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے نا. تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے کے لیے بس یہ ڈاکٹرز آئے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہاں یہ کرپشن کر رہے ہیں. پولیس آفیسر بنتا ہے وہ گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے تو وہ بھی اپنی کرپشن میں جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ بھی اپنے مطلب کرپشن کے ذریعے سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے نا، اس نے کہا کہ قصور جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارا ہے. وہ بیسیکلی کہتا ہے کہ جب ہم اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں تو ہم بچے کو پہلے کہتے ہیں، گھر آتا ہے بچہ، گھر تو ایگزام ہوتا ہے تو گھر آتا ہے تو پیرنٹس اس سے پوچھتے ہیں بچہ آپ نے نمبر کتنے لیے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے اتنے لیے ہیں. اچھا فرسٹ آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فرسٹ آیا ہوں یا فرسٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو نہیں آیا تو کیوں نہیں آئے ہو؟ آپ کو تو آگے ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ جو کوشچن ہے نا یہ لگتا تو ایسے ہے نا کہ بڑا ایسے ہی سمپل سا کوشچن ہے، لیکن وہ کہتا ہے اسی کوشچن نے اس بچے کو کرپٹ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے، سیلفش بنا دینا. کیسے کہ ہم انڈائریکٹلی بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 100 بچہ ہے یا 20 بچے ہیں، تم نے سب کو پیچھے چھوڑنا ہے اور تم نے اکیلے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور تم کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم اکیلے آگے جانا ہے اور باقیوں کو پیچھے چھوڑ جانا ہے، یہ تم کامیابی کی نشانی ہے. اور یہ ہمارے اسکول سسٹم میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، پہلے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسے ہوتا ہے. جب وہ گھر آتا ہے پھر اس کا تو میرے پیرنٹس تو اس چیز کو لائک کرتے ہیں کہ کامیابی، وہ کامیابی کی ڈیفینیشن اپنے پیرنٹس سے لینا شروع کر دیتا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں نے نمبر سب سے زیادہ لینے ہیں اور باقیوں کو پیچھے چھوڑنا ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے. کرتے کرتے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جاب آتی ہے، پھر وہاں پہ بھی کمپٹیشن میں جاتا ہے کسی جگہ،
لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کسی سول سروسز میں چلا جاتا ہے، پولیس آفیسر بن جاتا ہے، آئی جی بن جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہی کرتا ہے وہ کام. اب ڈاکٹر ایک بن جاتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں پیسے لگا کے آیا ہوں، میں نے سب سے آگے بڑھنا ہے، کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ پیسے ہوں گے تو مجھے کامیاب تصور کیا جائے گا. مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے مریضوں کا مفت علاج کیا یا کس مریض کو بہتر کر دیا، تم نے معاشرے کے کتنے لوگوں کو کتنا صحت مند بنا دیا. لوگوں کی ایج 70 تھی اور آپ نے 80 کر دی، ایوریج 80 تھی تو 90 کر دی. ایسے ہو رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو رہا نا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ کیونکہ وہ ہمارا فوکس ہی ڈیفرنٹ ہے، پراسپیکٹ ہی ڈیفرنٹ ہے، کہ ہم کامیابی کا معیار کچھ اور سمجھا ہوا ہے، کرنے کے لیے کچھ اور آئے تھے، پڑھنا کسی اور مقصد کے لیے تھا. لیکن کیونکہ جو ہماری تربیت معاشرے نے ہماری کی، ہماری اس طریقے سے کی کہ ہم بالکل کرپٹ تربیت ہوئی ہماری. ٹھیک، تو ہم اچھے لائرز نہیں رہے، ہم اچھے اکاؤنٹنٹس نہیں رہے، ہم اچھے ڈاکٹرز نہیں رہے، ہم اچھے لائرز نہیں رہے. تو اب مائنڈ چینج ہو گیا نا، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل چینج ہوا ہے. اب بڑا ہو جاتا ہے بندہ تو اب سوچتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہو گیا کام، یہ تو میں وہ تب پتہ اس کو چلتا ہے جب وہ ڈپریس ہوتا ہے. ڈپریس کیوں ہوتا ہے؟ بیلنس نہیں ہوتا. ایک چیز تو ہوتی ہے، باقی چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب پورا ایک اللہ نے نظام تشکیل دیا ہوا ہے نا، جس میں لوگ بھی ہیں اور بھی ہیں، پورا انوائرمنٹ ہے، ایون دھوپ ہے، سورج کی روشنی ہے. لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ انوائرمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے. کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کا جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہی چیز ہے. تو مطلب آپ نے پودے لگانے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ اس کو اپنا نہیں سمجھتے نا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس ہو تو میں پتہ نہیں کیا ہو جاؤں گا، تو وہ آپ کے پاس آ بھی جائے گی، لیکن بیلنس نہیں ہوگی آپ کی لائف. مشکلیں اور طرح کی ہوتی ہیں. مشکلیں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ آپ امبیلنس ہیں تو آپ ڈپریس ہو گئے. یہ مشکل یہ تو ہم نے خود بنائی ہے. ٹھیک ہے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں، اور کوئی مشکلیں آ گئی ہیں تو آپ وہ مشکل تو ہوتی ہے لیکن مزے کی مشکل ہوتی ہے، اس میں ڈپریس نہیں ہوتا بندہ. تو اللہ اس مشکل کو تو کہتا ہے نا کہ آپ مشکل میں جاؤ، آپ نے اسٹرگل کرو، آپ چیلنجز فیس کرو، آپ زندگی کے آگے بڑھو. تو وہ کیونکہ وہ مشکل جو ہے نا آپ کو مزہ بھی دے گی ساتھ ساتھ. مشکل تو ہوگی، آپ کی ٹانگ کٹی ہوگی، آپ کا ہاتھ کٹا ہوگا، یا ویسے کوئی آپ کی مصیبت ہوگی، لیکن آپ کو وہ کیونکہ اسٹرگل فار دا گڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو مزہ کرے گی. لیکن یہ جو دوسری مشکل ہے جو ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہے امبیلنس کی صورت میں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو صرف سیلفش نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی کو کامیابی کی سمجھتے ہیں، اور اسی سے پھر ہم کرپشن کرتے ہیں اور پورے معاشرے کا گلا کاٹتے ہیں. جیسے اس کی مثال ایک اور بھی لے لیں کہ جنگل ہے، جنگل کے پودے ہیں، کتنی آکسیجن دیتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. اور ایک بندہ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو جنگل کے درخت کو کاٹ دیتا ہے. وہ جو 100 سال کا، یعنی کئی دفعہ وہ جو چیڑ کا درخت ہوتا ہے وہ بڑی عمر ہوتی ہے اس کی، کافی لمبی عمر ہوتی ہے، 20 25 30 سال کے بعد کہیں بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی اتنی عمر ہوتی ہے. تو لکڑی جلانے کی خاطر وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ عقل کی کمی ہے، سمجھ نہیں ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، رائٹ ایجوکیشن کی کمی ہے، اور پھر ہم کرپٹ ہو گئے نا. یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے، صرف میری ایک ذات کے فائدے کے لیے میں نے پورے جنگل کو آگ لگا دی. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں ہمارا کولیکٹیولی فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے چلیں گے، کرپشن نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے، چاہے جو بھی لیول ہو ہمارا. پیرنٹس تو ہم بنتے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے آگے آپ معاشرے میں کسی علاقے کے لیڈر بنتے ہیں، کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تو نہ آپ کا کچھ بنے گا اور نہ لوگوں کا کچھ بنے گا. نہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا کہ جس میں آپ اپنی ذات سے ہٹ کے لوگوں کا بھلا کرنے کی سوچا اور ایک کولیکٹیولی گڈ کے لیے سوچا، تو وہ کب سوچ سکتے ہیں؟ جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ چینج ہوگا. مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ کہ آپ کو جب یہ کامیابی فیل ہوگی، جب آپ نے اتنی محنت کرنی ہے اپنے اوپر کہ اس چیز میں آپ کو کامیابی فیل ہو کہ میری دنیا اور آخرت میں کامیابی میرے صحیح راستے پہ چلنے والی ہے. تو وہ جب چلیں گے تو آپ کرپشن بھی کم کر لیں گے.